برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور آپ حضرات اس کو سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو ضرور جوڑتے رہیے، اس لیے کہ یہ نیکیاں میدان محشر میں دکھائی دیں گی، میدان محشر میں کام آئیں گی انشاءاللہ۔ جب ہر شخص ایک ایک نیکی کو ترستا ہوگا، ایک نیکی مل جائے، ایک نیکی مل جائے، اس وقت یہ بونس کے طور پر، یعنی ہم نے اگر اپنے کسی بھائی کو اس سے جوڑا ہوگا تو یہ بونس کے طور پر جو شخص اس کو سنے گا تو یقینی طور پر اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا جس نے اس تفسیر قرآن سے جوڑا ہوگا اگر کسی شخص کو۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس میں بالکل دیر نہ کریں، اپنے دوست و احباب کو بھی اس میں جوڑتے رہیں تاکہ ہماری آخرت کے لیے توشہ بن جائے، اس لیے کہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ اب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے بڑے اچھے انداز، بڑے نفیس انداز میں کیا ہے، وہ میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر اسی سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: غیر المغضوبی، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، غیر المغضوبی علیہم، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اس آیت مقدسہ کا۔ اب میں بتاؤں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی جن پر تیرا عتاب ہوا، تیرا عذاب نازل ہوا، ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں چاہیے، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو تیرے راستے سے بھولے ہوئے ہیں اور جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان کا راستہ نہیں چاہیے، بلکہ کن کا چاہیے؟ صراط مستقیم چاہیے، اور صراط الذین انعمت علیہم، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ چار گروہ ہیں، وہ چار لوگ ہیں: من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے، نیک بندوں کی جماعت ہے۔ تو مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے، ان لوگوں کا نہیں، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تیرا عتاب ہوا ہے، ولا الضالین، اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہیں، تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے پروردگار عالم کہ اس طرح دعا مانگو کہ مولا ہمیں وہ راستہ چاہیے جو افراط و تفریط کے درمیان والا راستہ ہو، یعنی جس میں زیادتی بھی نہ ہو، افراط بھی نہ ہو، تفریط یعنی کمی بھی نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح، بلکہ صراط مستقیم جو اس کا درمیانی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور وہ راستہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے جو اپنے پسندیدہ رسول
کو لے کر کے بھیجا ہے۔ مولا یہی راستہ ہم کو چاہیے۔ اب میں بتاؤں غیر کے معنی، غیر المغضوبی جو ہے، اس لفظ غیر کے معنی سوا کے آتے ہیں، علاوہ کے آتے ہیں، خلاف اور ضد کے بھی آتے ہیں، اور ایک معنی آتے ہیں جو یہاں پہ لگ رہے ہیں اس کے، نہیں یعنی نہ، یعنی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا، یعنی اس کے ایک معنی نہیں کے نہ کے بھی ہیں لفظ غیر کے۔ اور المغضوب جو غیر المغضوب ہے، اس میں غضب یغضب، اس کے معنی ہے غصہ ہونا، ناراض ہونا، غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ تو یہ مغضوب مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جن پر غضب ہوا، جن پر تیرا عتاب ہوا، عتاب شدہ لوگ، غضب شدہ لوگ، جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ تو یہ اس کے لفظی میننگ ہے۔ علیہ کا علی کے معنی آپ جانتے ہیں پر کے، اور ہم ضمیر انہی لوگوں کی طرف ہے جن پر اللہ کا عذاب ہوا ہے، اللہ کا عتاب ہوا ہے، اللہ کا غضب ہوا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ واو کے معنی اور لام کے معنی نہیں، اور ضالین یہ دلہ یدلو دلالن دلالتن، اس کے معنی آتے ہیں دلہ یدلو کے گمراہ ہونا، راستہ بھولنا، بھٹکنا، اور ضالین یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی وہ سب لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں، جو راستے سے بہکے ہوئے ہیں، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے، واحد دلہ یدلو ہے۔ تو دلہ یدلو دلالن و دلالتن اس کے معنی کیا ہے؟ گمراہ ہونا، راستہ بھولنا، بھٹکنا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا، اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے اس کو ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دوں، پھر دہرا دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا تعلق گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا تھا، اور پوری چیز کا پورا پتہ جب لگتا ہے جب کہ اس کے بھی کچھ نشان معلوم ہوں، اس کے کچھ نشانات معلوم ہوں، تب اس کا پورا پتہ لگتا ہے، اور اس کی ضد کے بھی، جو اس کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے، اس کے بھی نشانات معلوم ہوں، اور جس کا پتہ لگانا چاہ رہے ہیں اس کے بھی نشانات معلوم ہوں، تب پتہ لگتا ہے، کیونکہ چیز کی پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کی پہچان کرنے کے لیے اس کی جو اپوزٹ چیز ہے، اس کی جو ضد ہے، اس کی پہچان کریے، تب معلوم ہوگا۔ صراط مستقیم کا پتہ اس وقت چلے گا جبکہ، یعنی ٹیڑھے سیدھے راستے کا پتہ اس وقت چلے گا جبکہ پہلے ٹیڑھے راستے کی بھی پہچان ہو جائے، ٹیڑھا راستہ ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں تو صراط مستقیم کی علامت بتائی گئی تھی، اور اس میں ٹیڑھے راستے کا پتہ دیا گیا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر ٹیڑھا راستہ کیا ہے؟ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ ٹیڑھے راستے کی پہچانیں، اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ٹیڑھے راستے کا پتہ دیا گیا ہے تاکہ ان میں تمیز ہو جائے کہ ٹیڑھا راستہ کون ہے اور سیدھا راستہ کون ہے۔ جب ہمیں سیدھے راستے کی پہچان اور اس کی پہچان جبھی ہوگی، اس کی نشانیوں کی پہچان جبھی ہوگی جب ہم ٹیڑھے راستے کی بھی پہچان کریں کہ ٹیڑھا راستہ کون ہے۔ ٹیڑھا راستہ اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، ولا الضالین اور جو اللہ کے راستے سے بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، راستہ بھولے ہوئے ہیں، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا، پہلے خدا کا انعام کا ذکر تھا جس کو سن کر بندے کے دل میں امید پیدا ہوئی تھی۔ اب غضب کا ذکر ہوا، پہلے تو انعام کا ذکر تھا، اب غضب کا ذکر ہوا جس سے خوف پیدا ہوا، اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ سے رحم کی امید بھی ہے، اسی کے دل میں ایمان ہے، اور جس کے دل میں صرف ایک چیز ہے، یا تو خوف ہے یا امید ہے، یعنی رحم کی امید ہے، تو اس کے دل میں ایمان نہیں، یا دونوں چیزیں نہیں تو اس کے دل میں بھی ایمان نہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ سے امید بھی ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ مہربان ہے، رحمت والا ہے، تو اسی کے دل میں ایمان ہے۔ اس لیے کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیانی حصے کا۔
یا یوں کہو کہ ایمان کے دو بازو ہیں۔ ایمان کے کتنے بازو ہیں؟ ذہن میں رکھیں، ایمان کے دو بازو ہیں، ایک خوف اور ایک امید۔ جس طرح پرندہ دو بازوؤں کے بغیر نہیں اڑ سکتا، اسی طرح مومن بغیر امید اور خوف کے راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ اس کے دل میں امید نہیں ہوگی اور اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، وہ راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ ان دونوں میں برابری چاہیے، ان دونوں میں امید اور خوف کے اندر برابری چاہیے۔ جس طرح پرندے کے دونوں بازو ٹھیک ہونے چاہیے اڑنے کے لیے، اسی طرح مومن کے بھی یہ دونوں بازو یعنی امید اور اللہ کا خوف، اللہ کا رحم، یہ دونوں بازو ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے، تبھی مومن بندہ مومن جو ہے راستے کو طے کر سکتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، تیسرا تعلق اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان لوگوں کا ذکر تھا پچھلی آیتوں میں جن پر اللہ نے انعام کیا، اس آیت میں انہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی۔ جن پر اللہ نے انعام کیا انہی لوگوں کی اس آیت میں پہچان بتائی گئی، یعنی انعام والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے غضب یعنی بد عملی اور دلالت یعنی گمراہی اور بد اعتقادی سے بچے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ انہی لوگوں پر انعام ہوا ہے کہ جو اللہ کے غضب سے، غیر المغضوب سے، ولا الضالین سے اور راہ کے بھٹکے ہوئے سے یعنی گمراہی سے بچے ہوئے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام کا گروہ ہے جو گمراہ نہیں ہیں اور نہ کبھی ہوئے، اور اللہ کا ان پر عتاب بھی نہیں ہوا، اور وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انعام والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی درست ہوں۔ ایمان والے کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے اور اعمال بھی درست ہونے چاہیے، یعنی کافر بھی نہ ہو اور وہ فاسق بھی نہ ہو، تب وہ انعام کا مستحق رہے گا۔ اگر کوئی شخص فاسق ہے تو اللہ کا انعام نہیں پا سکتا۔ اللہ کا انعام یہ ہے، اللہ کا انعام کیا ہے کہ وہ اللہ اس کو کما حقہ مل جائے، اینی ٹائم اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے۔ تو فاسق کے ساتھ میں اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہتی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، جن کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہتی ہے، وہ انبیاء کرام کا گروہ ہے اور صدیقین کا گروہ ہے اور وہ شہداء کا گروہ ہے اور وہ صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا گروہ ہے۔ تو جن کا عمل بھی اچھا ہو اور وہ فاسق بھی نہ ہو، ان کا عقیدہ بھی اچھا ہو اور وہ فاسق بھی نہ ہو، ان کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ اور یہ چار گروہ ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ وہ باتیں تھیں جو پچھلی آیتوں سے اس آیت مقدسہ کا تعلق تھا۔ یہ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اب کچھ تفسیر اس کی آگے اور بیان کرتے ہیں۔ میں نے بیان کیا تھا کہ غیر کے تین معنی ہیں، یوں تو کئی معنی ہیں لیکن یہاں پر تین معنی ہم آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہنوں تک اتارنا چاہتے ہیں۔ غیر کے معنی کتنے ہیں؟ ایک تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے نا کا، یعنی نہیں کا، اور ایک سوا کے معنی اور ایک علاوہ کے معنی، اور تینوں معنی یہاں پہ بن سکتے ہیں۔ اور غضبہ کے لفظی معنی ہیں جوش مارنا۔ غضبہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ جوش مارنا اور غصہ ہونا اور ناراض ہونا اور بدلنا۔ اب اصطلاح میں غضب اس حالت کا نام ہے، اصطلاح میں غضب کس کو کہتے ہیں؟ اس حالت کا نام ہے جو دل میں بدلہ لینے کے لیے خیال پر جوش پیدا ہوتا ہے، یعنی سامنے والے سے یا کسی سے بھی بدلہ لینے کے لیے ایک جوش پیدا ہوتا ہے، غضب پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، اسی کو غضب کہتے ہیں۔ اور جس میں یہ کہ اس کا حال پلٹ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ چونکہ دل سے اور دل کی حالت پلٹنے سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کے معنی ہیں ارادہ عذاب۔ ارادہ عذاب یعنی عذاب کا ارادہ، اللہ کا عتاب، اللہ کا عذاب۔ تو ان لوگوں پر اللہ کا عذاب ہوا، تو یہاں مراد کیا ہوگی؟ اللہ کا عذاب۔ ضال دلالہ سے مشتق ہے، دلہ یا دلو گمراہ ہونا، جس کے معنی ہے حیرت۔ اس کے معنی ایک کیا ہیں؟ حیرت، اور دوسرے معنی کیا ہیں؟ گمراہ ہونا، اور تیسرے معنی کیا ہیں؟ راستہ بھولنا، چوتھے معنی کیا ہیں؟ راستہ بھٹک جانا۔ تو جو شخص حیران ہو اسے کہتے ہیں
کہ ضال عام عرف میں ضال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ یعنی بد عقیدہ۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء کرام کے متعلق ضلال فرمایا گیا ہے وہاں لغوی معنی مراد ہیں یعنی حیرت، وہاں لغوی معنی جو اس کے لغوی معنی ہیں حیرت کے، وہاں حیرت مراد ہے انبیاء کرام کے لیے، یعنی حیرت بارفتگی۔ جو شخص کسی نبی کو گمراہ جانے وہ کافر ہے، جو شخص اگر کسی نبی کو گمراہ جانے یا گمراہ مانے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہاں مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں اور ضالین سے کون لوگ مراد ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد کیا کون لوگ ہیں؟ جو یہودی ہیں، اور ضالین سے نصارہ مراد ہے۔ تفسیر کبیر نے اس کے علاوہ چند معنی اور بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ مغضوب علیہم سے مراد بد عمل فاسق اور فاجر لوگ مراد ہیں، تفسیر کبیر نے بیان فرمائے، اور ضالین سے مراد کفار ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ مغضوب علیہم سے مراد کھلے کافر اور ضالین سے مراد منافق یعنی چھپے ہوئے کافر۔ تو بہرحال اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا یعنی ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جن پر تیرا عتاب ہوا، تیرا غضب ہوا، اور ولا الضالین اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا یہ ترجمہ تھا اور اسی سے متعلق یہ باتیں تھیں اور اس کی یہ تفسیر تھی۔ اب اسی پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔